جہاں زیادہ نعرے سنائی دے اور زیادہ شور سنائی دے، سمجھ جاؤ کہ وہاں عقل کی بھی کمی ہے اور علم کی بھی کمی۔ لیکن خان صاحب لوگ مانتے نہیں ہیں جلدی، وہ تو بہت اڑیل قوم ہے۔ دیکھو بھائی، کوئی خان صاحب ہو تو ناراض مت ہو جانا، یہ تو میں مذاق سے کہہ رہا ہوں، سب خان ایسے ہی تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ آدمی تو اڑیل ہوتا ہے، شیطان کے چکر میں پڑ گیا، نفس کے چکر میں پڑ گیا تو اڑ گیا۔ ہم نہیں مانتے، چاہے وہ سید صاحب ہوں، چاہے وہ ملک صاحب ہوں، انصاری صاحب، کوئی صاحب ہو، جو اڑ جاتا ہے وہ شیطانی کام کر رہا ہے۔ لیکن شہر میں اونٹ بدنام ہوتا ہے، خان برادری بیچاری بدنام ہو گئی۔ بدنام اس لیے بھی ہو گئی، کچھ ٹیڑھی ہے بھی، ہے اڑیل شان میں رہنے والی۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے، حضرت علامہ نور محمد خان صاحب، بڑے زبردست عالم، بڑے شاندار مناظر تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت علامہ کا بیان ہمارے ساتھ ہوا، تو وہ تو بڑے اونچے آدمی تھے، بڑے عالم تھے، بڑے شاندار مقرر تھے۔ ان کو جلسے کرانے والوں نے کہا، حضرت ذرا سا اعلی حضرت کے بارے میں بولیے گا۔ تو علامہ ٹانڈوی نے ڈانٹ دیا، خبردار، بدتمیزی مت کرو، اعلی حضرت کے بارے میں نہیں بول سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ خان صاحب تھے، اور خان صاحب کی بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ خان انسانوں میں ایسے ہی ہے جیسے کتابوں میں قرآن، قرآن کی بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اسی طرح خان کی بات کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ تو میں خان صاحب کے بارے میں نہیں بولوں گا، اس لیے کہ ان کی بے ادبی ہو جائے گی۔ خان کی بات پر کسی اور کی بات نہیں۔ تو سب لوگ سوچنے لگے کہ مولانا تو بڑا الٹے ہی بول رہے ہیں آج۔ تو وہ تو بڑے ہسمکھ آدمی تھے، ظریف آدمی تھے۔ جب اس طرح موڈ بنا لیا، سبوں کو ہنسا لیا، تو کہنے لگے، دیکھو بھائی، لیکن میں بھی اتفاق سے خان ہی صاحب ہوں، اعلی حضرت بھی خان صاحب اور نور محمد ٹانڈوی بھی خان صاحب۔ تو قرآن کے اوپر دوسری کتاب رکھ دو گے تو ذرا ادب کے خلاف ہو جائے گا، مگر ایک قرآن پر دوسرا قرآن رکھ دیا جائے تو بے ادبی نہیں ہوگی۔ تو میں بھی خان ہوں، وہ بھی خان ہے، تو میں اگر تھوڑا ان کی خدمت کر دوں تو اس سے کوئی فرق آتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں کے لوگ تو بہت سمجھدار ملے ہیں مجھ کو، میرے سمجھانے سے پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں لوگ۔ دیکھو 12 بج رہا ہے بھائی، اور آج طبیعت بھی بڑا ڈھیلی ڈھالی تھی۔ جب میں بیان کے لیے بیٹھا ہوں بہت چھینک آ رہی تھی، اور آواز سے بھی آپ کو اندازہ اس وقت ہوا ہوگا۔ لیکن یہ تو خان صاحب کی برکت ہے نا، وہ کرامات والے بزرگ ہیں، ان کی خدمت جب کرتا ہوں طبیعت بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اس وقت نہیں، جو تھوڑی بہت بات ادھوری سی رہ گئی ہے، انشاءاللہ بھی ایک دن اور باقی ہے نا، تو کل آپ لوگ ہم سے پہلے آئیں گے یا ہمارے بعد آئیں گے، یہ بتا دو۔ ہمارے بعد آئیں گے اور جائیں گے ہم سے پہلے، آپ کو پہلے آ جانا ہے، انتظار میں نہ رہیے گا کہ مولوی صاحب کی آواز ملے گی تب چلیں گے۔ اگر ایسا انتظار کرو گے تو ہم ٹیپ لگا دیں گے پہلے ہی، نہیں، اس لیے آپ پہنچ جائیں سویرے، ذرا زیادہ ٹائم رہے تو کچھ ٹائم جب زیادہ ملے گا تو ویسے تو آپ سمجھ جاتے ہو سمجھانے سے پہلے، لیکن میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ کل آپ تیار ہو کر آئیں۔ تیار ہو کر کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہر آدمی کم سے کم اپنے ساتھ 10 آدمی کو لے کر آئے۔ بڑی تعداد میں آپ آؤ گے نا، اب سارے لوگ جب اچھے اچھے لوگ جمع ہوتے ہیں نا، تو ان کا چہرہ دیکھ کر اور ان کے دل کا نور ادھر بھی ذرا سا کام کرنے لگتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ اس لیے بڑی تعداد میں آپ آئیں گے تو انشاءاللہ
بڑی بڑی بات ہوگی. ویسے تو آج بھی کچھ باتیں میں نے چاہا تھا کہ پیش کروں گا، سننا قبول فرمائے اور سب کو اللہ عمل سے لگا دے، سب کی زندگی میں اللہ پاک سنت کو جاری فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.